بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ترمذی ابواب الایمان میں ایک حدیث پاک، حدیث نمبر 538، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم کیے گئے اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے ایک گروہ کے سوا باقی تمام گروہ جہنمی ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنتی گروہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی گروہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اسی طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو اب اس سے پتہ چلا کہ جنتی گروہ اس کی سب سے بنیادی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کے صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہوگا. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں وہ کون سا جنتی گروہ کہ جس میں صحابہ کرام کی نشانیاں، صحابہ کرام کے طریقے، صحابہ کرام کے عقیدے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. آئیے سب سے پہلے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کہ اہل سنت کا یہ طرح امتیاز کہ اہل سنت جو ہے یہ تمام ہستیوں کا ادب اور تعظیم کرتے. ورنہ آپ دوسری طرف اگر جائیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جنتی کہتے، اگر وہ اپنے آپ کو اگرچہ اہل حق کہتے، ہاتھوں میں قرآن مجید لیا ہوا، ہاتھوں میں احادیث کی کتاب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، لیکن عزیزان گرامی آپ ذرا خود غور کیجئے گا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتا، ان کی شان میں گستاخی کرتا، وہ پھسل جاتا، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا. کوئی ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دیتے، ان پر تبرہ کرتے، وہ بھی حق سے پھسل جاتے. ایک گروہ ہے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ بھی حق سے پھسل جاتا. اسی طرح بعض لوگ ایسے جو اولیاء کرام بزرگان دین جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے حق سے پھسل جاتے. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آپ دیکھیے کہ سنی جو ہے یہ بے نمازی ملے گا، سنی جو ہے وہ آپ کو گناہ گار ملے گا، سنی جو ہے وہ شراب اگرچہ پیتا ہوگا، ہیروئن پیتا ہوگا، گناہ بھرے کام کرتا ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ جو سنی ہے اہل سنت و جماعت ان میں آپ کو کوئی گستاخ اور بے ادب نہیں ملے گا. اگرچہ گناہ کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو بے ادبی اور گستاخی ہے اس کا تعلق جو ہے یہ عقیدے سے ہے. اور میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا کہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ ستون ہے، اعمال اس کے اوپر ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا
करता है, तबलीगों पे तबलीग करता है, तिलावत पे तिलावत, सदकात पे सदकात, अब उसके अमाल की कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि बुनियादी चीज उसका अकीदा ईमान जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो अजीजान गिरामी, ये अकीदा बुनियादी चीज है। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई अहले हक ईमान के साथ दुनिया से गया, यानी उसकी मौत इस्लाम और सुन्नियत पर हुई, याद रखिएगा अगरचे वो गुनाहगार होगा, अपने गुनाहों के मुताबिक वो जहन्नम में जलने के बाद बिल आखिर वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन जो बेईमान मर गया मौत के वक्त, जिसका ईमान सलब हो गया, जिसका अकीदा खराब है, जिसका अकीदा कुफ्र तक पहुंचता है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। तो इससे भी पता चला कि ईमान और अकीदा ये बुनियादी चीज है। अब मैं आपके सामने जो है वो सिर्फ एक मवाज़ना पेश करूंगा कि इस दौर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के तरीके पर कौन सा गिरोह है। आइए सबसे पहले अल्लाहु अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम जैशे उसरत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कौन है कि आज दीन इस्लाम की मदद करे, आज दीन को दिरहम और दीनार की जरूरत। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अपना अपना माल लाते हैं, अपनी जो है वो तौफीक के मुताबिक, कोई जो है इतना लाता, कोई इतना लाता, कोई ढेर सा लाता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ढेरों माल हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। अब क्या हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, सिद्दीक़ अकबर ने एक रिवायत के मुताबिक एक इतनी सी गठरी आप सर पे रखकर आप आ रहे हैं, यहाँ भी चादर ओढ़ी है, नीचे भी जो है वो चादर का तहबंद बांधा हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ भी था वो सब आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया। घर में जो कुछ भी था वो आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि फिर कितना लाए, क्या लाए, नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर घर के लिए क्या छोड़ा, घर के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर के लिए अल्लाह और इसका रसूल काफी है। घर के लिए अल्लाह और इसका रसूल काफी है। अब ये देखिए सिद्दीक़ अकबर और सहाबाए किराम का ये अकीदा कि मेरे लिए अल्लाह और इसका रसूल काफी है। आप देखिए इस दौर के अंदर ये अकीदा सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। बाकी आप देखिए कि स्टिकर लगा के रखते हैं अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी गाड़ियों पर, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। यहां भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ही सबके लिए काफी है। लेकिन ये कहना अल्लाह ही, ये ही वाला अल्फाज याद रखिएगा, इसकी मिसाल में आपको ये दूं कि मैं ही सबसे अक्लमंद आदमी। इससे क्या मुराद कि बाकी जितने भी हैं ये सब बेवकूफ हैं, ये सब बेवकूफ। मेरा ही घर सबसे आला है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जितने लोगों के घर हैं वो घटिया हैं, मेरा घर सबसे जो है वो आला। तो ये जो लिखते हैं मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, इससे मुराद ये होता है रसूल कुछ नहीं कर सकते, सहाबा कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के नेक बंदे कुछ नहीं कर सकते। इनके पीछे जो है, इनके दिलों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम और औलिया किराम का जो है ये बुग़्ज़ और अदावत जो है ये मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का ये अकीदा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अल्लाह और इसका रसूल काफी है। अब देखिए कि सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा, सहाबाए किराम का ये अकीदा, अब इससे पता चला कि ये निशानी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अहले सुन्नत में नजर आती।
الحمدللہ، اور کسی گروہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب آئیے دوسری نشانی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، اور اس پر قرآن مجید کی باقاعدہ آیات بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، بخیل نہیں۔ ایسی کئی آیات قرآن مجید کی، لیکن صحابہ کا طرز عمل میں آپ کے سامنے عرض کروں، سیاہ ستہ کی حدیث پاک، جنگ بدر سے پہلے نبی پاک علیہ السلام اپنا عصا لے کر میدان بدر کا دورہ کر، اور میدان بدر کا دورہ کرتے ہوئے اپنے عصا سے حضور علیہ السلام نشان لگاتے ہیں، اے میرے صحابہ کل یہاں پر جو ہے یہ ابو جہل مارا جائے گا۔ پھر آگے بڑھے، فرمایا کل یہاں عتبہ مارا جائے گا۔ کہاں پھر آگے بڑھے، فرمایا کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر جو ہے اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دی، حالانکہ ابھی بدر کا معرکہ نہیں ہوا۔ اب جب میدان بدر سجا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اب عزیزان گرامی صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ بدر ختم ہونے کے بعد ہم نے جب بدر کا دورہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو کافر کے لیے دائرہ لگایا تھا وہ کافر اسی کے اندر مرا ہوا تھا، بال برابر بھی اس سے باہر نہیں تھا۔ اب یہاں دیکھیے ایک چیز عقیدے کی پتہ چلی، جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کل اس مقام پر ابو جہل مارا جائے گا، کل یہاں پر عتبہ کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کی لاش ہوگی، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، رب کریم جو یہ غیب جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، آپ کیسے غیب بتا سکتے؟ نہیں، صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکل گیا اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہی عقیدہ الحمدللہ اس دور کے اندر صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا ہے کہ الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مختصر روایت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، بہت عظیم صحابی رسول، امام طبرانی معجم کبیر جلد نمبر 90 پیج نمبر 5 پر یہ روایت نقل کر، حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ایک رات بہت اندھیرا چھایا ہوا مدینے کے اندر، شدید بارش ہو رہی، میں نے سوچا کہ آج کی رات کو غنیمت جان کر عشاء کی نماز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ایسی شدید بارش، ایسے گھٹا گوٹ اندھیرے، جب نماز ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت جب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قتادہ بن نعمان کیا تم نے آسمان پر کالی گھٹاؤں کو چھایا ہوا نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ شدید بارش ہو رہی ہے اور آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا اور پوری مدینے کی گلیوں میں اندھیرے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، میں آپ کے قریب ہونا چاہتا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے کھجور کی بالکل سوکھی بھی ایک شاخ حضور نے توڑی،
اور توڑ کر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت قتادہ بن نعمان کو دی اور فرمایا اے قتادہ اس کے ذریعے تم محفوظ رہو گے، جب تم باہر نکلو گے تو یہ کھجور کی سوکھی لکڑی جو شاخ ہے یہ ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے جو ہے تمہارے روشنی ہی روشنی پھیل جائے۔ اور آخر میں فرمایا دیکھیے کہ غیب کی خبر اللہ کی عطا سے، فرمایا اے قتادہ تم جب گھر پر جاؤ تو آج گھر کے پیچھے کے دروازے سے جانا، ہمیشہ مرکزی دروازے سے جاتے ہو گھر کے اندر، آج پیچھے کے دروازے سے جانا، اور جب تم پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہوگے تو تمہیں جو ہے اندر شیطان نظر آئے گا، تم شیطان کو اس کھجور کی ٹہنی سے جو ہے وہ مار کر گھر سے نکال دینا۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مجھے وہ سوکھی لکڑی کی ٹہنی عطا فرمائی، میں نے وہ ٹہنی پکڑی اور جیسے ہی مسجد نبوی سے میں باہر نکلا حیران ہو گیا کہ وہ جو ہاتھ کے اندر میرے کھجور کی سوکھی ٹہنی تھی وہ الحمدللہ شمع کی طرح روشن ہو گئی، جو شمع روشن ہوتی اندھیر گیا، اور یقین کرے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے ہر طرف اس شمع کی روشنی پھیل گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق میں مرکزی دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوا، پیچھے کے دروازے سے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے گھر کے اندر کیا دیکھا، اب دیکھیے صحابہ کا علم غیب اللہ کی عطا سے، کہتے ہیں ایک چوہا گھر کے اندر کونے میں ایک چوہا جو ہے وہ موجود تھا۔ اب دیکھیے وہ صحابی کہتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان میں سمجھ گیا اللہ کے رسول نے جو بشارت دی تھی کہ قتادہ شیطان تم سے پہلے وہاں پہنچے گا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو چوہا ہے شیطان چوہے کی شکل میں آیا، شیطان جو ہے یہ چوہے کی شکل میں آیا۔ اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 9ویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی جنات کے اوپر، کمال کی کتاب، تقریباً 650 صفحات پر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا علامہ عطاء المصطفیٰ، مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی دعوت برکاتہم عالیہ نے کیا، جنوں کی دنیا اس کا نام رکھا، کبھی موقع ملے پڑھیے گا، جو دلچسپی رکھتے ہو اس کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ یہ جو جنات ہے اور یہ جو شیطان ہے یہ کتے کی شکل میں بھی آتے، بلی کی شکل میں بھی آتے، یہاں تک کہ چوہے کی شکل میں بھی جنات اور شیطان گھروں کے اندر آتے داخل ہوتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، بلیوں کی شکل میں جنات آتے، چوہے کی شکل میں آتے، کتوں کی شکل میں آتے، سانپ کی شکل میں آتے، چھپکلیوں کی شکل میں آتے، یہ مختلف ان کے روپ ہوتے، یہ بدل بدل کر آتے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو چوہا ہے شیطان چوہے کی صورت میں آیا، میں نے اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق اسی شاخ سے اسے اتنا مارا کہ وہ میرے گھر سے دفع ہو گئے، میرے گھر سے وہ دفع ہو گیا۔ تو یہاں پر عزیزان گرامی یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ بھی میں عرض کروں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، جیسے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا۔ لیکن انبیاء کرام
حضور علیہ السلام صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے غیب کا علم عطا فرمایا۔ ورنہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام تو مسجد نبوی میں، حضور کو کیسے پتا چلا کہ حضرت قتادہ بن نعمان کے گھر میں چوہے کی شکل میں شیطان آئے گا؟ اور کہاں قتادہ تم سے پہلے وہ پہنچ جائے، تم تو بعد میں پہنچو گے، یہ بھی خبر دی اللہ کے حبیب نے کہ تم سے پہلے وہ وہاں پہنچے گا، اور یہ شاخ لے لو، یہ روشن بھی ہو جائے گی اور شیطان کو مارنے میں تمہارے کام بھی آئے گی، شیطان کو مارنے میں تمہارے کام بھی۔ تو الحمدللہ اس دور میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جنتی گھروں کی نشانی جو حضور علیہ السلام نے بتائی وہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک کے اندر جو ہے یہ واضح نظر آتی ہے۔ اب آئیے تیسری چیز، یہ بھی اہل سنت و جماعت کے لیے سعادت اور برکت، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا۔ یہ کس کا طریقہ؟ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے کیوں چومتے ہو، فوراً جواب دے دینا الحمدللہ یہ ابو بکر صدیق کی ادا ہے، ہم حضور کے پیارے کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ بھئی کس نے لکھا؟ مسند دیلمی، امام دیلمی نے اپنی مقاصد حسنہ، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ اسے نقل کیا۔ اس کے علاوہ موضوعات کبیر کہ امام علی قاری رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے موضوعات کبیر، اس کے اندر امام ملا علی قاری نے من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا، جو جھوٹی حدیثیں منسوخ کی گئی ان کو جمع کیا، لیکن جب یہ حدیث آپ نے نقل کی انگوٹھے چومنے والی، امام ملا علی قاری کمال کی بات لکھتے، نیچے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث منگڑت نہیں ہے، اس لیے کہ انگوٹھے چومنے کا عمل یہ صدیق اکبر سے جب ثابت ہے تو مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے حدیث سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پر جلوہ کر، حضرت بلال سے فرمایا بلال اذان کرو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں پہنچے صدیق اکبر نے ایسے انگوٹھے چومے اور ایسے آنکھوں سے لگاتے ہوئے عرض کی قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب نگاہ اقدس صدیق اکبر پر پڑی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ جو میرے ابو بکر کی طرح کرے، یعنی نام محمد پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو سنو میں مصطفیٰ یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن الحمدللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ صرف اور صرف اہل سنت کا شعار ہے۔ اور دیکھیے اس دور میں یہ پہچان بن گئی کہ کوئی بھی مسلمان ایسے حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، یہ بریلوی مسلک کا الحمدللہ جو صحابہ کرام میں نشانی پائی گئی وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں جو ہے وہ نشانی پائی گئی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، 3 مقامات ایسے جہاں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے ہم نہیں چومیں گے، وہ بھی عرض کر دوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انگوٹھے جب ہم چومیں تو آواز نہیں آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے انگوٹھے چومیں ادب سے
ایسے صرف لبوں پر لگائیں اور آنکھوں پر ایسے لگا کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صرف اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی کہہ لیں تو حرج نہیں۔ اب آئیے تین مقامات کون سے؟ فرمایا جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی اور قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا نام محمد آئے، اب انگوٹھے نہیں چومیں۔ مثلا قاری صاحب تلاوت کریں سورہ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، یہ اب دیکھیے اس میں محمد الرسول اللہ آیا۔ اب جو ہے قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو فرمایا اب انگوٹھے نہیں چومیں، ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت۔ اسی طرح فاتحہ میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی لوگ انگوٹھے چومتے نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی، کان لگا کر خاموشی سے سنا جائے، اس پر بھی انگوٹھے۔ تو قرآن کے اندر تلاوت کے دوران حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انگوٹھے نہیں چومیں۔ اچھا دوسری جگہ وہ ہے خطبہ جب ہو رہا، جب امام جمعے کا خطبہ دیتا تو فرمایا کہ یہ خطبہ مثل نماز، اور جب نماز کے دوران اللہ اکبر یہ خطبے کے دوران نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے، جیسے آپ سنتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ خطیب جو ہے وہ یہ کہتا ہے، حضور علیہ السلام کا نام لیتا۔ تو یہ خطبے کے وقت بھی جو ہے عزیزان گرامی انگوٹھے جو ہے وہ نہیں چومیں گے، صرف دل کے اندر، زبان سے بھی نہیں، دل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے، زبان سے بھی کہنا یہ منع ہے، کیونکہ یہ خطبہ اسے فرمایا گیا یہ مثل نماز۔ لوگ میں دیکھتا ہوں خطبے کے دوران اندر آ رہے ہوتے، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی اوپر۔ فرمایا کہ خطبے کے دوران دو جگہ پر نگاہیں، یا خطیب کے چہرے پر یا نیچے جو ہے سجدہ گاہ کی طرف گود میں، اور فرمایا کہ خطبے کے دوران گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ دوران خطبہ گردن پھیرنا بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اسے حرام لکھا۔ تو جب خطبہ ہو رہا ہو حضور علیہ السلام کا نام آئے تو آپ نے انگوٹھے جو ہے وہ عزیزان گرامی نہیں چومنے۔ یہ دو مقامات جہاں پر انگوٹھے چومنا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ باقی آپ جو ہے عزیزان گرامی جہاں بھی حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انگوٹھے چومیں۔ آخری میں ایک بات صوفیہ کرام کی وہ عرض کروں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کا پابند ہو جائے کہ جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ انگوٹھے چومنے کو اپنی عادت بنائے، تو فرمایا جب تک وہ زندہ رہے گا انشاءاللہ کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے عزیزان گرامی نام کی برکت جو ہے اسے نصیب ہوگی۔ اب آئیے عزیزان گرامی جنتی گھروں کی نشانی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ پر نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تین طریقے حدیث شریف میں بیان ہوئے۔ پہلا طریقہ فرمایا کہ اگر سارے مقتدی بیٹھے، جماعت کا وقت ہو گیا، امام جو ہے پیچھے سے ایسے تکبیر اقامت شروع ہو گئی، اقامت شروع ہوئی اور امام جو ہے وہ محراب کے پیچھے سے اپنے حجرے سے آیا۔ اب جیسے ہی امام مصلی پر پہنچے گا، اب تکبیر تو شروع، اقامت تو شروع ہو گئی تھی، اب امام جیسے ہی پہنچے گا مصلی پر اس کو دیکھ کر مقتدی کھڑے ہو جائے۔ یہ پہلا طریقہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیچھے محراب کے پیچھے یا ممبر کے پیچھے امام کا کمرہ، اقامت شروع ہو گئی اپنے وقت پر، پیچھے سے امام صاحب آئے، اب امام جیسے ہی مصلی پر پہنچے گا، امام کھڑا ہے تو سارے مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اقامت شروع ہو گئی، امام جو ہے وہ پیچھے سے آ رہا،
تو امام جن جن صفوں میں پہنچے گا مقتدی اس طرح آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے چلے جائیں. یہ دوسرا طریقہ. اب آئیے تیسرا طریقہ جو آج کل ہماری مسجد ہو، وہ کیا ہے کہ امام پہلے سے ہی مصلی پر بیٹھا ہوتا، اقامت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیے امام جو ہے پہلے سے ہی مصلی پر بیٹھا اور سارے مقتدی بیٹھے. اب جو ہے اقامت کہی گئی، اب کیا سنت ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پر جو ہے عزیزان گرامی یہ حدیث بھی جو ہے وہ نقل کی گئی امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق اپنی مصنف عبد الرزاق نے اس حدیث کو نقل، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کی، کنز الامال شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حجرہ اقدس میں تشریف فرما تھے. جب مؤذن نے اذان اقامت کے کلمات کہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو. اسی طرح مسند البزار امام بیہقی کی سنن الکبریٰ، اس میں بھی حدیث نمبر 2297 حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کہ جب حضرت بلال اقامت کہتے اللہ اکبر، جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچتے تو اس وقت جو ہے سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب کہے گا کوئی مولانا صاحب کہیں لکھا ہے حی علی الصلاۃ، کہیں لکھا حی علی الفلاح، کہیں لکھا قد قامت الصلاۃ، ہم کیا کریں؟ تو میں ایک بہترین چیز عرض کروں کہ یہ جب اقامت ہو، جیسے ہی مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع کیجئے. جب مؤذن کہے گا قد قامت الصلاۃ تو جو ہے نمازی سیدھا کھڑا ہو جائے گا. انشاءاللہ اس سے تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا، تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد اب دیکھیے صحابہ کے اندر یہ نشانی کیسی. اللہ اکبر. امام بیہقی سنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک کو دیکھا کہ جب مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ تو صحابی رسول انس بن مالک نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. امام عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو ہم نے دیکھا جب مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ، امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے تھے، جب مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسا ایک نہیں عزیزان گرامی، کئی صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا، حی علی الفلاح کہتا، قد قامت الصلاۃ کہتا، اس وقت جو ہے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ سعادت اور صحابہ کی یہ سنت، حضور کی سنت صرف اور صرف یہ اہل سنت کو نصیب ہوئی کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے تو مقتدی سارے کھڑے ہو جاتے. یہ دیکھیے صحابہ کی نشانی، حضور علیہ السلام کی نشانی، یہ بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت کو نصیب ہوئی. اور میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بڑی جو ہے بالکل پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ چار امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چار میں سے کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ اللہ اکبر پر کھڑے ہو جائے. کسی کا بھی فتویٰ نہیں، چاروں امام سے الحمدللہ. حنفی بھی اس پر، شافعی بھی اس پر، حنبلی بھی اس پر، مالکی بھی اس پر، سب اس پر متفق ہیں کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ تو اس پر جو ہے وہ مقتدی کھڑے ہو جائے. یہ سنت رسول بھی ہے اور یہ سنت صحابہ بھی ہے. عزیزان گرامی اور بھی نشانیاں ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت ہمارا اختتام کو چلا گیا. آئندہ جمعے انشاءاللہ مزید نشانی عرض کروں گا. ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ خود جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بھی صراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا ہے میرے مولا.
آخر سیدھا راستہ کون سا ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم یعنی اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، آمین۔